اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ چونکہ قربانی قریب آ رہی ہے اس لیے سوالات بھی کیے جاتے ہیں تو ان کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ روایات میں ملتا ہے ائمہ طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علماء ہمیں روایات سناتے ہیں کہ اگر آپ کو قرض بھی لینا پڑے تو آپ قرض لیں اور قربانی کریں، تو کیا قرض لے کر قربانی کرنے کا بھی وہی ثواب ہے؟ یا اگر ہم بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں یعنی بچوں کا اور گھر کا اخراجات کو کم کر کے قوت لا یموت یعنی وہ امور جو بہت اہم ہیں وہی انجام دیتے ہیں اور اس سے بچت کر کے قربانی کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، ہمیں وہی ثواب ملے گا؟ تو اس میں دونوں شقوں میں فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں تو اس کا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ نے سوال کیا قربانی کے حوالے سے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور قربانی بھی آ گئی ہے اور میں پریشان ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لے کر بھی قربانی کرو تو یہ قرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ تو اس کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کو قربانی کا شوق ہے، پیسے نہیں ہیں، تو آپ قرض لے کر بھی کرتی ہیں قربانی تو آپ کا یہ قرض ادا ہو جائے گا۔ ابتدا سے حکم نہیں دیا ہر ایک کو کہ آپ جتنے بھی مجبور ہو پریشان ہو پہلے جا کے قرض لو پھر قربانی کرو، یہ حکم نہیں دیا۔ ہاں ایک زوجہ کی مشکل ضرور حل کی اور اس کو رائے حل بتایا اور یہ بھی ضمانت دی کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی قرض لے کر قربانی کرتا ہے یقیناً اس کو وہی ثواب ہے اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ دوسری شق میں تھوڑا فرق ہے، اگر یہ کہا جائے کہ گھر والوں میں بال بچوں کے حقوق یا ان کے خرچے میں سے کمی کر کے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ اسلام بلکہ پورے اسلام میں آپ کہیں بھی اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ثابت کر سکتے، کوئی عالم نہیں کر سکتا کہ جس میں اسلام نے کہا ہو کہ فلانے کے حقوق کم کر کے ان سے کٹوتی کر کے فلانا امر جو ہے شریعت کا وہ انجام دو۔ کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ مثلا بچوں کے بیوی کے اخراجات جو ہیں وہ گھٹا دو اور حج کو جاؤ، نہیں، پہلے کہا کہ حقوق العباد کو مہم ترین قرار دیا، پہلے حق ادا کرو۔ ہاں اگر صاحب استطاعت ہو جاتے ہو، آپ کی معیشت اتنی تگڑی ہے آپ حج کر سکتے ہو، صاحب ثروت ہو تو پھر حج کرنا ضروری ہے، حج کے لیے ضرور جاؤ۔ پھر ہر رکن کا الگ الگ ثواب بنایا اور ہر رکن کا ثواب کم از کم سارے گناہ معاف ہونے اور ایسے ہو جانے کے بارے میں ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ہر رکن کا اتنا ثواب ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ کسی کا حق کھاؤ کاٹو اور پھر جمع کر کے پیسے حج کے لیے جاؤ، نہیں، اگر استطاعت ہو جاتی ہے جاؤ۔ اسی طرح قربانی کے لیے آپ کیوں کسی کے اخراجات جو ہیں وہ کم کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کام کرنے چاہیے۔ جو بچوں کے حقوق ہیں وہ ان کو دیں، جو زوجہ کے ہیں وہ ان کو دیں، والدین کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اگر اس کے باوجود سارے حقوق خیال رکھتے ہوئے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں، سنت موقدہ ہے، واجب پھر بھی نہیں، سنت موقدہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ پہلا قطرہ زمین پر قربانی کا گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ قربانی کی اہمیت کو بیان کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قربانی کا خون زمین پر بہنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نہیں، پہلے قطرے کا کہا، پہلا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جائے۔ بتایا کہ تمہارے گناہ قربانی کے خون کا ایک قطرہ بخشوا سکتا ہے، باقی خون کی تو کیا اہمیت ہے، کیا ثواب ہے، اس کو تم درک نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن کسی کے حق کو کم کر کے حکم نہیں دیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔